اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، ابن حجر مکی ملعون، جس نے شیعہ دشمنی میں مشہور و معروف کتاب سوائق محرقہ لکھی تھی، وہ اپنی کتاب سوائق محرقہ صفحہ نمبر 668 کے صفحہ 464 میں لکھتا ہے کہ حضرت جعفر صادق آپ امام باقر علیہ السلام کے خلیفہ اور وصی تھے۔ لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسے علوم نقل کیے ہیں جنہیں سوار کبھی لے کر نہیں چلے، اور آپ کی شہرت تمام شہروں میں پھیل گئی۔ اور سامعین، ملا عبد الرحمن جامی اپنی شہرہ آفاق کتاب شواہد النبوہ کے صفحہ 327 میں لکھتے ہیں، آپ عظمائے اہل بیت سے ہیں اور ان میں سے تمام سے عالم ہیں، یعنی آپ اہل بیت میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، اور اس قدر کہ کثرت علوم مفیضہ جو ان کے قلب پر نازل ہوئے ان کا احاطہ فہم و ادراک نہیں کر سکتے۔ اور بھی علوم آپ سے روایت کیے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ کتاب جفر جو عبد المومن کے توسط سے مغرب میں رائج ہے، آپ کا ہی کلام ہے۔ یہ کتاب جفر کے نام سے مشہور ہے، جو آپ کے اسرار علوم پر مشتمل ہے، اور اس کا تذکرہ حضرت سیدنا امام علی بن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے ملفوظات میں صریحاً پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت مامون رشید نے آپ یعنی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا ولی عہد مقرر کیا تو آپ نے فرمایا، جعفر و جامعہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ آپ اس دعویٰ میں سچے تھے، کیونکہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے علوم غابر و مزبور ہیں، جنہیں ہم سینوں میں چھپائے رکھتے تھے اور کانوں تک پہنچا دیتے ہیں، اور پھر ہمارے پاس جفر احمر، جفر ابیض اور مصحف فاطمہ بھی ہیں، لیکن علم جامعہ میں وہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں جن سے لوگوں کو واسطہ رہتا ہے۔ ان کی تفسیر و تشریح بھی لوگ ہم سے پوچھا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، غابر وہ علم ہے جس کی روشنی میں مستقبل کے تمام حالات سے آگاہی ہوتی ہے، اور مزبور وہ علم ہے جس کی روشنی سے گزشتہ واقعات کا علم ہوتا ہے، اور وہ علم جو دل میں پوشیدہ ہوتا ہے اس سے مراد الہام ہے، اور وہ جو لوگوں کے کانوں تک پہنچاتے ہیں یہ ملائکہ کی باتیں ہیں جن کو ہمارے کان ہی سن سکتے ہیں، اور کوئی ان کی شخصیتوں کو نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن جفر احمر حضور علیہ السلام کا ایک قسم کا اسلحہ ہے، اور ہم اہل بیت اس کو کبھی بھی ظاہر نہیں کرتے جب تک کہ اہل بیت سے یمن و برکت حاصل کرنا مقصود نہ ہو۔ لیکن جفر ابیض سے مراد یہ ہے کہ تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک کے تمام علوم حاصل کیے جائیں، لیکن مصحف فاطمہ سے مراد یہ ہے کہ اس میں وہ تمام واقعات و اسماء جو قیامت تک ظاہر ہونے والے ہیں موجود ہیں۔ اور جامعہ ایک ایسی کتاب ہے جو 70 گز لمبی ہے۔ اس کی عبارت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترتیب دی ہے۔ اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا، اور قیامت تک انسانوں کی ضرورت کی ہر چیز اس میں موجود ہے، حتیٰ کہ ریت سے لے کر کوڑے اور آدھے کوڑے تک کی سزا بھی ہے۔ اور سامعین، ملا عبد الرحمن جامی اسی کتاب کے صفحہ 328 میں لکھتے ہیں کہ آپ یعنی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان گوہر فشاں سے جو بھی حقائق معرف اور دقائق حکم صادر ہوئے وہ زبان زد خاص و عام ہیں، اور اہل اسلام نے اپنی کتابوں میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ سامعین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں، اور اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ بعد میں آنے والی ویڈیوز آپ کو دیکھنے اور سننے کو ملتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔